نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، بھارتی میڈیا اور بھارت کی جانب سے ہمیشہ سے وادی کشمیر کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے اور ان دنوں بھی کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف بھارت کی حکومت بلکہ بھارتی میڈیا کی جانب سے جھوٹے دعوے، جھوٹے حقائق بیان کیے جاتے ہیں۔ وادی کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ ایسے حقائق جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں جن کا حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہوتا زمینی حقائق کے ساتھ۔ کچھ ایسے فگرز بھی بتائے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ باتیں ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ جو حقائق ہیں یہ کس حد تک درست ہیں، اور پاکستان میں آزاد کشمیر اور بھارت کا جو قابض جس پر ہے بھارت مقبوضہ کشمیر، اس میں کیا فرق ہے ان دونوں وادیوں کے حصوں میں۔ ایک ہی وادی جو ایک طرف پاکستان میں ترقی یافتہ ہے جبکہ دوسری طرف بھارت میں انتہائی پسماندہ ہے اور لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہے وہاں پر۔ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ خالد بیگ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک ہی وادی اور دو حصے، اور ایک انتہائی ترقی یافتہ پاکستان میں اور دوسری طرف انتہائی پسماندگی، کیا کہیں گے بھارتی پروپیگنڈا پر؟ دیکھیے، بھارت جو ہے اگر پروپیگنڈے کی بات کی جائے تو اس میں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خبریں بھی آئیں گی تھیں 15 سال تک بھارت جو ہے وہ تقریباً 126 ملکوں میں باقاعدہ اپنے میڈیا سیل جعلی بنا کر پاکستان کے خلاف جھوٹی اور جو بدگمانی پر مبنی اور فراڈ پر مبنی جو خبریں جو ہیں وہ نشر کراتا رہا، اور اس پر عالمی سطح پر تبصرے بھی لیتا رہا جو کہ بین الاقوامی اخبارات پر چھپتے رہے۔ تو یہ ایک منظم طریقے سے پروپیگنڈا کرنے کا ماہر ہے، اور یہ جو اچانک ہی انڈیا کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر آزاد کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی ایک تقابلی جائزے کے حوالے سے ایک ان کو بخار اٹھا ہے۔ یہ بخار اس لیے بھی ان کو اٹھا ہے، اچانک ان کے ساتھ کے درد جو اس کی وجہ یہ بھی بنی ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں اتنی بے دردی سے انڈین انفلوئنس جو ہے اس کو توڑ کر نکال باہر کیا جائے گا، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر انڈیا کے حوالے سے نام لینا تک جو ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام جو ہے وہ اس کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس سے خوفزدہ ہو کر انڈین گورنمنٹ اور وہاں کی جو آرمی ہے اس کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اب کہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اس کے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ یقیناً ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دن کا نہیں ہے، ایک سال کا نہیں ہے، 2 سال کا نہیں ہے، نصف صدی کا نہیں ہے، پون صدی کا ایک جو ہے نا ایک تنازع ہے برِ صغیر کا، تقسیم کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر دوسرا ہندوتوا اور ہندو جو مائنڈ سیٹ ہے، بظاہر تو وہ بڑا سیکولر کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ تھا، اور اسی سیکولر کے نعرے سے ہی اسی سے ہی انہوں نے سکھوں کو بھی ورگلایا اور ان کو علیحدگی سے روکنے کی کوشش کی۔ وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ وہ سکھ اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خالصتان لے کر رہیں گے۔ جہاں تک یہ مقبوضہ کشمیر اور پاکستان ہمارے ہاں جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس میں جو فرق ہے، وہ سب سے بڑا بنیادی فرق ہی وہاں پہ لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت ہے۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں حالت یہ ہے کہ وہاں سے ہر گلی کی نکر پر، ہر سڑک پر، ہر چوراہے پر چیک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، جہاں خواتین، بچیاں، یہاں تک کہ جو اسکول آنے والے چھوٹے طالب علم ہیں، بچے ہیں، ان کے بستے تک جو ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں۔ انہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ان بستوں کے ذریعے کوئی پیغامات جو ہے وہ جو وہاں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جو مجاہدین ہیں، وہ ایک دوسرے کو کوئی پیغامات تو نہیں بھیج رہے۔ اب اس سے خوف و ہراس تو ہے کہ جو بچے ہیں وہ اگر نکلتے ہیں اور ان کے بیگ چیک کیے جائیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر ان کے بستے کھول کر دیکھے جائیں، تو یہ ایک بنیادی ایک سچویشن ہے۔ لیکن اگر تعلیم کی ہی بات کریں کہ بھئی اگر آپ چیکنگ کر رہے ہیں، لیکن تعلیم کی سہولیات کیا ہے وہاں پر؟ 800 اسکول ہیں جی ٹوٹل وہاں پر جی۔ اور اگر آپ آزاد کشمیر کو دیکھیں تو آپ کو پاکستان کا مطلب جو علاقہ ہے وہاں پر بھی یونیورسٹیز میں آپ کو کوٹا ملتا ہے، میڈیکل جو کالجز ہیں وہاں پر بھی کوٹا ملتا ہے، مطلب ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر ایک اور فرق بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا نے اپنی ایک آکوپیشن جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی فوج جو ہے 8-9 لاکھ کی جو فوج کی نفری جو ہے وہ تعینات کر رکھی ہے، تو ان کے لیے وہاں پر دفاتر یا ان کے رہائش کے لیے سہولیات میسر نہیں تھیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے وہاں پر جو آلریڈی پہلے سے بنے ہوئے تعلیمی ادارے تھے ان کو قبضہ کیا، وہاں تعلیمی سرگرمیاں بند کر دیں، اس میں خواتین کے کالجز بھی ہیں، اس میں مردوں کے کالجز بھی ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنے دفاتر بھی قائم کیے،
اور اسی طریقے سے وہاں انہوں نے جو ان کے ہاسٹل تھے ان کو اپنی بیرکوں رہائشی بیرکوں میں تبدیل کر لیا. یہ بیسیکلی ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس طریقے سے جو مقبوضہ کشمیر کے نوجوان ہیں ان کو تعلیم سے دور کیا جائے. اچھا صرف یہ اوپر کے سطح پر بڑے کالجز نہیں ہیں, جو ان کے مختلف اضلاع ہیں وہاں پر اسکولوں کے اندر بھی انہوں نے یہی صورتحال کی ہوئی ہے کہ ان کے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور اس طرح کے جو ادارے اور فوج کی جو تنصیبات ہیں وہ باقاعدہ اسکولوں کے اندر قائم ہیں. ان کی جو بیرکیں ہیں, ان کی رہائش کے یا جو میس جو ہیں وہ بھی انہی تعلیمی اداروں کے اندر قائم ہیں. تو اس سے ان کی جو کشمیریوں کے لیے جو تعلیم دشمنی ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنا آئین کے طور میں آئینی طور پر بھی اور ویسے بھی انہوں نے باقاعدہ ایک کوٹا مختص کیا ہوا ہے کہ بھارت کی مختلف یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں, کالجز میں وہاں جا کر کشمیری جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو انڈیا کے اندر جو سلوک کیا جاتا ہے کہ اچانک جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, رات کو وہ سوئے ہوتے ہیں, ان کو مار پیٹ کرتے ہیں, ان کا سامان چوری کر لیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں, ان کو نکال کر باہر کھڑا کر دیتے ہیں. ایون کہ مسلم کسی اور علاقے کے بھی ہوں انڈیا کے, ان کے ساتھ جو سلوک ان کے ساتھ تو جو ہوتا ہی ہے, لیکن آزاد کشمیر کا یا مقبوضہ کشمیر کا آدمی جو ہے وہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کبھی کوئی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین جو ہے وہ بڑی کوئی کارروائی کرتے ہیں, یا پھر ایسا ہوتا ہے جیسے پلوامہ کا یہ فاسٹ فلیگ آپریشن ہوا, یا اس طرح کی کوئی کارروائی جو انڈین ایجنسیز یا فوج اپنی لوگوں کو مروانے کے لیے, اپنی فوجیوں کو مروانے کے لیے, جس وقت وہ کوئی پاکستان پر الزام لگانے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں اور اس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں, تو اس کے بدلے میں پھر جو انڈیا کے اندر مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی طالبات ہیں اور طالب علم ہیں ان کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو خواتین ہیں, بچی ہیں, ان کو ان کی عزت کا تحفظ بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور یہ ایک فرق ہے جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر ہے اور انڈیا کے اندر ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر تو ممکن نہیں ہے کہ کشمیری جو ہے وہ نکلے اور انڈیا چلا جائے, اس کو اجازت ہی نہیں ہے, باقاعدہ اس کو ایک اجازت نامہ لینا پڑتا ہے. اب اس کو انہوں نے ویسے تو انڈیا کے ساتھ ضم کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کو اجازت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر آنا ہو کشمیریوں نے تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو کبھی کسی نے چیک نہیں کیا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو دونوں طرف موومنٹ ہے اور بڑی آسانی سے آپ نے کہیں بھی کچھ کرنا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ آزاد کشمیر کے بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو پنجاب کی یونیورسٹی میں بھی نظر آئیں گے, میڈیکل کالجز میں بھی ان کا کوٹا ہے, سارا کچھ وہاں پر آپ کو ملتا ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور 3-4 بنیادی سہولیات ہیں, تعلیم, صحت, روزگار. اچھا اگر آپ نے صحت, جی بالکل آپ نے صحت کا ذکر کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ اپنا 2019 5 اگست کو انہوں نے ایک وہ جو 370 تھی اس کا خاتمہ کر کے اعلان کیا نریندر مودی نے کہ اب یہ ہم مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا رہے ہیں. اور وہاں پر جس وقت پروٹیسٹ شروع ہوا تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہاں کے مسلمان ڈاکٹروں کو اریسٹ کیا گیا جو کہ احتجاج کرتے ہوئے انڈین پولیس یا فوج کے ہاتھوں وہاں زخمی ہوتے تھے. اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ڈسکریج کیا جاتا ہے کشمیریوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے سے. اور وہاں ایک اتنی مشکل صورتحال ہے کہ ان کو ادویات تک کے لیے جو ہے باقاعدہ انڈین فورسز جو ہے ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. مطلب اگر رات کو کوئی شخص ہارٹ کا پیشنٹ ہو یا کوئی اور اس کو کوئی اچانک مسئلہ ہو جائے اور اس نے ہسپتال جانا ہو تو وہ ایمبولینس وغیرہ کی سہولت انہیں حاصل نہیں ہوتی. وہ لوگ اپنے چاہے وہ چھوٹی سواری ہے, کوئی رکشہ ہے, کوئی ریڈی ہے, اس کے اوپر ڈال کے لے جاتے ہیں مریضوں کو ہسپتال, چونکہ وہ ایمبولینس جو ہے وہ یہ انڈین فورسز کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی اسلحہ یا ایسی چیز سنبھل کر کی جا سکتی ہے. تو یہ خوف بھی ہے انڈین, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بندوق کے زور پہ وہاں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو ناجائز قبضے کو کشمیری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں تو اب یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو اپنے لوکل ڈاکٹر جو ہیں وہ MBBS کرتے ہیں یا اس میں مختلف شعبہ جات میں اپنے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, وہ پھر واپس آزاد کشمیر نہیں جاتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی بہت بڑے ہسپتالوں میں یا وہاں جو ہے وہ پریکٹس کریں. تو وہاں جو طبی سہولیات بھی ہیں تو وہ 90% جو سہولیات ہیں وہ پاکستان آرمی فراہم کرتی ہے. اور پاکستان آرمی نے وہاں پر میڈیکل کی جو سہولتیں دی ہوئی ہیں وہ بے مثال ہیں, نو ڈاؤٹ, بالکل, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس میں وہ پھر طبی صرف جو مراکز ہیں وہ بظاہر وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ڈسپینسری ہو, ایسا نہیں ہے. وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ہسپتالوں کی شکل رکھتی ہیں. اور پھر وہاں جو موبائل ہاسپٹل ہیں جو آرمی نے قائم کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے دور دراز ہے, لوگ اگر نہیں آ سکتے, نہیں پہنچ سکتے,
تو وہ ان کی کال پر, اس علاقے کی کال پر وہ جو آرمی کے ڈاکٹرز ہیں یا ان کے جو سروسز کے لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے, اور وہ دنیا کو بھی پتہ ہے, وہ کشمیریوں کو بھی پتہ ہے. تو آپ کو سب سے پہلے وہاں پر مطلب جہاں پر پہنچنا کافی مشکل ہے, پہاڑ ہیں, ظاہری بات ہے, روڈز ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو آزاد کشمیر میں, اگر کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ صورتحال ہو تو آپ کو سب سے پہلے پاک فوج نظر آتی ہے وہاں پر. پھر ایک اور چیز ہے, یہ دیکھیے بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہے کہ جب کبھی کراس بارڈر فائرنگ جس کو بولتے ہیں, یا انڈین آرمی بلا اشتعال اچانک فائرنگ شروع کر دیتی ہے, تو وہ ٹارگٹ کرتی ہے معصوم کشمیریوں کو. ٹھیک ہے, اس میں پھر ان کا تحفظ جو ہے وہ پاک فوج کو کرنا پڑتا ہے, ویئر ایز ہمارے فورسز جو وہاں پر تعینات ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے کشمیریوں کو نشانہ بنا ہی نہیں سکتے. حالانکہ وہاں جو مقبوضہ کشمیر میں سرحد کے ساتھ یا کنٹرول لائن کے ساتھ سکھ بھی آباد ہیں اور ہندو بھی ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے کبھی بھی ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا, اور کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو جب بھی جوابی کارروائی ہو وہ انڈین آرم فورسز کے خلاف ہو, اور وہ بڑی بھرپور طریقے سے کی جاتی ہے, اور اس میں انڈین جو ہے بہت زیادہ جانی نقصان اٹھا بھی چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود خیر ابھی تو کچھ عرصے سے وہ اس میں وہ اپنا کمی آئی ہوئی ہے, اور وہ ایک اچھا ہے وہ ایک اس طرح کی بلا اشتعال فائرنگ نہ بھی کریں. مقامی لوگوں کے لیے بہت خاص طور پر جو اس کی وجہ سے بھی ہمارے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو بہت سی مشکلات ہیں. پھر اسی طریقے سے اگر آپ ذرائع مواصلات کہہ لیں, سڑکیں کہہ لیں, انڈیا کے اندر جو انہوں نے اپنی جو کچھ سڑکیں بنائی ہوئی ہیں, جس میں نیشنل ہائی وے ہے سری نگر جس کو بولتے ہیں, یا اور اس طرح کی جو سڑکیں ہیں وہ بیسیکلی انہوں نے آرمی کی موومنٹ کے لیے بنائی ہوئی ہیں, وہ پبلک کی سہولیات کے لیے نہیں بنائی ہوئی. اس کے برعکس جو آزاد کشمیر کے اندر جو سڑکیں ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو ہے جو ٹورسٹ جاتے ہیں براستہ پاکستان بھی, باہر سے آئے ہوئے ٹورسٹ بھی اگر آزاد کشمیر جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ سڑکوں کا جو طریقہ کار جال بچھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو آزاد کشمیر پاکستان میں جو آبادی ہے وہ تقریباً میرے خیال ضلع راولپنڈی کے ایکول آبادی ہے, شاید میرے خیال ہے کہ اس سے بھی تھوڑا, لیکن جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو انتظامات ہیں یا جو تمام چیزیں ہیں, نظام ہے, وہ ایک صوبے کے برابر دیا گیا ہے. دیکھیے اس کے اندر آپ یقین کریں جو لوگ آزاد کشمیر جاتے ہیں وہاں ان کی وہ تعمیر و ترقی دیکھ کر اور وہ لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں, اور وہ ایک فرسٹریشن بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں یا پاکستان کے اندر جو علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, تو وہاں پر تو اس طرح کی سہولیات نہیں ہیں, وہاں پر اس طرح کی سڑکیں نہیں ہیں. تو یہ ایک بہرحال حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا جسچر ہے اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر پاکستان کے اندر بھی کبھی کسی کشمیری کو یا اس طرح کی کوئی یہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی غیر ملک میں ہے یا کوئی تعصبانہ رویہ ہو, وہ ڈسکریمنیشن ہو, اس طرح کی کوئی بات. پھر اس میں ہم پاکستانی بھی سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر تحریک چل رہی ہے وہ بیسیکلی پہلے دن سے تکمیل پاکستان کی تحریک ہے. وہ اگر وہاں پر جو ہے وہ تشدد برداشت کر رہے ہیں, وہ وہاں پر گمنام, اچھا انڈیا نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا, اس میں کچھ بلوچ خواتین بھی ہیں جو انڈیا میں گئیں یا جنہوں نے کینیڈا میں جا کر پناہ لی, انہوں نے بھی بلوچستان کے اندر گمنام قبروں اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہاں جی بہت زیادہ ہیں, اور پاک فوج جو ہے زندہ لوگوں کو دفن کرتے, بلوچ نوجوانوں کو دفن کر دیتی ہے, ویئر ایز کوئی ایسی چیز ثابت سامنے نہیں آ سکی. اس کے برعکس انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں بہت ساری جو قبریں ہیں دریافت ہوئی باقاعدہ, اور وہ ہندو جو این جی اوز تھیں انہوں نے دریافت کی, اس میں کوئی مسلمان شامل نہیں تھا, اور وہ حیران ہو گئے کہ جس وقت وہاں پر جو لاشیں تھیں گل سڑ چکے تھیں تو باقاعدہ کپڑے جو بچ گئے یا باقی کچھ ایسی نشانیاں تھیں جو باقیات تھیں, اس کے ذریعے کشمیریوں نے, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اپنے ان لوگوں کو, لخت جگر جو تھے, ان کے بچے تھے, ان کو شناخت کیا. یہ دنیا میں اس طرح کی کوئی کارروائی اس طریقے سے سامنے نہیں آئی جو مقبوضہ کشمیر میں یہ سامنے آ چکی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ہیں ان کو ہمارا اپنا میڈیا, ہمارے ملک کے اپنے جو ہمارے اینکرز ہیں, ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو اجاگر کر سکیں اور دنیا کے سامنے وہ ساری چیزیں لا سکیں. اگر وہ ڈیلی اگر آدھے گھنٹے کا بھی کوئی ایسا پروگرام رکھ لیں جس میں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں جو کشمیری ہیں وہ کس طرح کے مظالم جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں, اور مستقل ہے, جی مستقل ہے. اور وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں تو لاپتہ افراد کا رونا رویا جاتا ہے, انڈین مطلب ہے کہ آپ وہاں پر ان کے اپنے جو این جی اوز ہیں وہ بتا چکی ہیں کہ اب تک کتنے لاکھ جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے غائب کیا گیا, اور اس کے بعد انہیں اگر وہ واپس بھی آئے تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ نارمل زندگی گزار سکیں. پھر وہاں پر انڈین آرمی نے ایک اور بڑا تماشا بنایا ہوا ہے
انہوں نے کمائی کا ذریعہ یہ بنا رکھا ہے کہ وہ باقاعدہ تلاشی کے نام پر، چونکہ مستقل تلاشی کا عمل وہاں پہ جاری رہتا ہے کہ علاقوں کو، محلوں کو سیل کیا جاتا ہے، محفوظ نہ خواتین نہ نوجوان، نہیں بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بچوں کو پکڑ لے جاتے ہیں، پھر باقاعدہ اسپیکروں کے ذریعے ان بچوں پر تشدد کر کے ان کی چیخیں ان کے والدین تک سنائی جاتی ہیں اور ان کو رہائی، اچھا ان کی کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جاتا، کوئی FIR درج نہیں کی جاتی، پھر ان بچوں کو باقاعدہ بھاری رشوتیں لے کر جو ہے ان کو رہائی کی جاتی ہے، ان کی رہائی دی جاتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ انڈین NGOs جو خواتین کے وہاں حقوق کی جو ہے تنظیمیں ہیں وہ بتا چکی ہیں کہ باقاعدہ وہاں پر ان بچوں کو رہا کرنے کے بدلے کشمیری خواتین کی، ان کے گھر کی بچوں کی جو خواتین ہیں، ان کی بہنیں ہیں یا والدہ ہے، ان کی عصمت دری تک بھارتی فوجی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ وہ مظالم ہیں جو کہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے نہیں لائے جاتے جو کہ لائے جانے چاہیے، اور اس میں کمزوری ہماری اپنی یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے داخلی مسائل سے نکل کر، جو کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے، ہمارے ہاں جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ آپ ڈیلی کے ٹیلی ویژن چینل اٹھا کر دیکھ لیجیے، وہی مخصوص لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مخصوص تبصرے ہیں وہ کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ان کے پاس، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی کوئی بات کر سکے، انڈیا کی مذمت کر سکے۔ اچھا، پروپیگنڈا کی کوئی بات ہو، غلط کوئی بات ہو تو ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں جو اس طرح کی بات ٹویٹ کریں گے، ری ٹویٹ کریں گے، ری شیئر کریں گے، جس میں پاکستان کی بدنامی ان کی نظروں میں ہو سکے۔ اس طرح کی آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی، کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بجلی کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے، وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا تھا، وہاں جو بجلی جنریٹ بھی ہوتی ہے تو بجلی تو جو ہائیڈرل ہے وہ تو پاکستان کے اندر بھی تو آخر بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ان کا خیال کیا 6.3% حصہ ڈال رہا ہے آزاد کشمیر، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود بھی مطلب گورنمنٹ نے جو انہیں سہولتیں فراہم کی ہیں بجلی کے فی یونٹ پرائز کے حوالے سے، تو یہ بہرحال ایک بہت اچھا جسچر ہے۔ 13 روپے گھریلو صارفین کو اور 23 روپے کمرشل کو، تو یہ ایک بہت بڑا جسچر ہے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس پہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے عوام کے اندر کہیں بھی متعصبانہ آواز بلند نہیں ہوئی۔ یہ حیران کن ہے کہ پاکستان کے عوام جس طریقے سے بھاری بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اتنی سستی بجلی پاکستان کیوں دے رہا ہے۔ تو یہ ایک جسچر ہے جو کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی واحدانہ محبت ہے اور ایک تعلق ہے، اور ہم بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ اٹوٹ انگ ہے پاکستان کا، اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا فیصلہ جو ہے انڈیا اگر کرنے کو تیار بھی نہیں ہے تو کب تک روکے گا۔ اور جو اب بنگلہ دیش کی صورتحال بنی ہے، پھر اب انڈیا کے اندر یہ بھی ایک خطرہ موجود ہے، اور انڈیا کا میڈیا جو ہے اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کچھ بین الاقوامی قوتیں جو ہیں، جو ان کی شمال مشرقی ریاستیں ہیں اوپر، ناگالینڈ اور آسام سے نیچے منی پور، منگیالہ اور تری پور وغیرہ، وہاں پر ایک باقاعدہ ایک کرسچن سٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں برما کا بھی کچھ علاقہ شامل کیا جائے گا اور بنگلہ دیش کا بھی کچھ علاقہ شامل کیا جائے گا۔ یہ چیزیں بھی سرفس ہو رہی ہیں۔ تو پھر انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ہی جو ریاستیں ہیں جن پر ابھی تک اس نے بندوق کے زور پر وہاں قبضہ کر رکھا تھا اور وہاں آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں، اگر وہ سیدھے ہاتھوں سے اگر ان کو وہ تمام حقوق دینے کو تیار نہیں تھا یا نہیں ہے، تو پھر اس کا انجام جو ہے ان کی علیحدگی کی صورت میں نکلے گا، چاہے وہ پھر وہ عیسائی ریاست ہو یا یہودی ریاست ہو یا بدھ مت ریاست ہو یا مسلمان ریاست ہو، تو اس کو پھر انڈیا روک نہیں پائے گا۔ اگر وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، جہاں جو ہے اکثریتی آبادی جو ہے وہ 90% کے قریب ہے، اور وہاں اگر وہ چاہے بھی تو کتنی ایک نسل کشی کر کے تو وہ ہندو لا کر آباد کر سکے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس کو پھر کیسے روک سکے گا، اس کو زیادہ عرصہ کیسے اپنے قبضے میں رکھ سکے گا۔ انڈیا جتنا جلدی، انڈیا کے حکمران، انڈیا کی فوج، وہاں کی بیوروکریسی جتنا جلدی اگر یہ احساس کر لے کہ یہ لوگ اگر آزادی مانگ رہے ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے اور یہ حق ان کو ملنا چاہیے، اور احتساب رائے جو ہے اس کے لیے بھی وہ کشمیری نہیں گئے تھے اقوام متحدہ، وہ انڈیا گیا تھا کہ جناب یہ ہمیں موقع دیں، ہماری جنگ سے جان چھڑائیں، کیونکہ انڈیا کو احساس ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم زیادہ دیر تک اس کی فوج جو ہے وہاں پر جنگ جاری نہ رکھ سکے، جو 1 سال تک جاری رہی 12 اکتوبر 1947 کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب اس کو سوچنا چاہیے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک مخصوص ذہن کے ساتھ متعصبانہ رویہ ترک کریں
اور حسینہ واجد کی طرح ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے کشمیری مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو ان کا حق دیں. اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہاں ہمیں چھوڑیں اور ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے. وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ استصواب رائے کرا لیں, آپ ان کو صرف رائے دینے کا حق دے دیں. اب ان کی مرضی کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں, پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ان کا حق بنتا ہے اور یہ حق انہیں ملنا چاہیے. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے تھے. مقبوضہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ اس کا امن متاثر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اقوام متحدہ اور اقوام عالم کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جلد از جلد اقدامات اٹھانے ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.